انسان کو خود معلوم ہوتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں، کہاں کھڑا ہوں، چاہے وہ لوگوں کی زبانیں بند کر دے گا، دلیل سے، برہان سے، ایکسپلینیشن سے، ریشنلائزیشن سے۔ آپ دلیل کے ساتھ نہیں، یوں نہیں ہے، یوں ہے، میرا جو کیا تھا تو اس لیے کیا تھا، یوں نہیں کیا تھا، میری نیت دیکھ تھی۔ آپ نے لوگوں کی زبانیں تو بند کر دی۔ ایک تو یہ کہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ کو معلوم ہے کہ تم حقیقت میں کیا، اور تمہارا ضمیر بھی تمہیں بتا دیتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ جو اندر سے ملامت ہوتی ہے انسان کو، دیکھو تم غلط کر رہے ہو، تم ظلم کر رہے ہو، تمہیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن انسان جو ہے وہ ڈٹائی کے ساتھ وہ اپنے ضمیر کی آواز کو دبا کر غلط کام کرتا ہے۔ سمجھنا کہ تم ہم پر احسان کر رہے ہو، یہ نہ سمجھنا کہ ہمارا دین تمہارا محتاج ہے، تم ہمارے دین کے محتاج ہو۔ یہ بات ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ حجرات میں بھی، کہ اے نبی یہ آپ پر احسان دھرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے مجھ پر کوئی احسان نہ دھرو اپنے ایمان اور اسلام کا، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ تم پر احسان جتلاتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا، اللہ کا احسان ہے۔ تو احسان مانو، بڑا پیارا شعر ہے فارسی کا، منت منہ کے خدمت سلطان ہمی کنی منت شناسزو کہ بخدمت میں داشتت۔ تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارا کوئی احسان ہے کہ بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو، بادشاہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کا موقع دیا ہے۔ تو وہ سلطان ارض و سما، اس نے اگر قبول کر لیا کسی کو اپنے دین کی خدمت کے لیے تو وہ اس کا احسان مانے، نہ یہ کہ وہ یہ سمجھے کہ میں کوئی احسان کر رہا ہوں اللہ پر، یا میں کوئی احسان کر رہا ہوں رسول پر، یا میں کوئی احسان کر رہا ہوں اللہ کے دین پر، بلکہ یہ کہ یہ تمام چیز اگر کوئی کر رہا ہے تو اپنے لیے کر رہا ہے، اپنی عاقبت بنا رہا ہے، اپنے درجات بلند کر رہا ہے، اپنی مغفرت کا سامان فراہم کر رہا ہے۔ لہذا یہ ہے دوسری سوچ کہ کہیں بھی کسی ایسے شخص کے دل میں اس قسم کا خیال، اور شیطان کو اس قسم کا جو ہے وسوسہ اس کے دل میں پیدا نہ کرنے پائے۔ ہی شوڈ گارڈ ہمسیلف، اپنے احساسات اور اپنے کیفیات جو ہے باطنی ان کا جائزہ لیتے رہے کہ کہیں اگر یہ خیال پیدا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ کہ شیطان کامیاب۔ اپنے گال پھلا کر نہ رکھو لوگوں کے سامنے، اس لیے کہ جو شخص اس مقام پر پہنچ گیا ہے اب اس پر شیطان کا حملہ ایک ہی ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ تکبر پیدا ہو جائے، دوسرے انسانوں کو وہ حقارت سے دیکھے، یہ کن گندگیوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ نالی کے کیڑے، نفرت پیدا ہو جائے، تکبر پیدا ہو، زمین میں اترا کر نہ چلیے، اکڑ کر نہ چلیے، یقیناً اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ گھوڑے کی چال میں ایک تمکنت ہوتی ہے، وہ تمکنت آپ اپنی چال میں اختیار کریں گے تو وہ آپ کے غرور ذہنی کا انڈیکس ہوگا، اندر کا غرور ظاہر ہوگا کہ اس چال سے، گھوڑے کی تمکنت والی چال، فخر کرنے والا، علم پر فخر ہو رہا ہے، تقوی پر فخر ہو رہا ہے، مال پر فخر ہو رہا ہے، اپنے سوشل سٹیٹس پر فخر ہو رہا ہے، اللہ کو پسند نہیں۔ وقصصی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، نہ بہت تیز نہ بہت آہستہ، لیکن یہ اصل میں مراد ہے پوری زندگی میں ایک میانہ روی۔ اگر کوئی تنگی ہے تو بالکل ہاتھ کھینچ نہ لو، اگر کشادگی ہو گئی ہے تو اسراف اور تبذیر سے کام مت لو، میانہ روی اختیار کرو، درمیانی راستہ، اپنی چال میں، اپنی روش میں، کہہ لیجیے اپنی روش میں میانہ روی اختیار کرو۔ وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ کسی وقت آپ کا کوئی آرگومنٹ کسی کے ساتھ ہو رہا ہے and you feel that you are losing the ground، آپ اپنی آواز بلند کر دیتے ہیں، اس کو اپنی آواز سے دبانا چاہتے ہیں، یہ نہیں۔ آواز کا بلند ہونا کوئی آواز کا حسن نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو گدھے کی آواز بہت بلند ہوتی ہے لیکن کسی کو پسند آتی ہے۔